بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی دینی کام میں مصروف ہو یا دنیاوی کام میں مصروف ہو، اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اپنی طرف اس کی توجہ ضرور ہونی چاہیے، کہیں یہ نفس بہک نہ جائے، کہیں آپ کی اس مصروفیت کی وجہ سے یہ نفس اپنی جناب وہ شیطان کی شرارتوں کے بہکاوے میں نہ آ جائے۔ عین حالت جہاد میں بھی نماز خوف ادا کرنے کا حکم موجود ہے شریعت میں۔ حالت جہاد میں ہیں آپ تو اس وقت بھی نماز ادا کرنے کا حکم موجود ہے، وہ ہے نماز خوف۔ اسی طرح طلاق کے مسائل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بیان فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز اور تقوی کے احکام بھی ساتھ میں بیان فرمائے ہیں۔ لہذا اگر کوئی نیکی کی دعوت میں یا علم دین کے حصول میں یا کسی دوسرے اہم کام میں مشغول ہے تو اسے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اپنی طرف ہر بندے کی توجہ ہونی چاہیے۔ یہ قرآنی حکم ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ اے محبوب آپ فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی ہی جائیں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے، تورات اور انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ لوگ سچے ہیں تو اس بات پر کوئی دلیل لے کر آئیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا صرف عیسائی جائیں گے۔ یہ من گھڑت بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہ تورات میں موجود ہے اور نہ ہی انجیل میں موجود ہے۔ بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کرنا یہ انتہائی جہالت اور حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس موضوع پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجا یعنی امید یہ دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی دل میں کسی چیز کی تمنا ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ وہ چیز مجھے بہت پیاری ہے، تو محبوب چیز کی جناب وہ انتظار میں رہنا اس کو کہتے ہیں راحت۔ لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، کسی وجہ سے وہ محبوب چیز ملے گی، بغیر وجہ کے نہیں ملے گی، اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے۔ لہذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو پھر اسے رجا کہتے ہیں، اس کا معنی بھی امید ہی ہے۔ اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا اضطراب کے ساتھ ہوں تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ کہا جاتا ہے اور بے وقوفی کہی جاتی ہے، کیونکہ ملنے کا کوئی سبب ہی موجود نہیں ہے تو بغیر سبب کے آپ ایسے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، تو فرمایا یہ کوئی رجا وغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ بے وقوفی ہے اور دھوکہ ہے۔ اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم ہی نہ ہو تو پھر اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ اے کاش ایسا ہو جاتا، اے کاش ایسا ہو جاتا، اے کاش میں اس سے مل جاتا۔ نہ کوئی اسباب ہیں نہ ہی بغیر سبب کے کوئی امید ہے، ایسے ہی لگا کے بیٹھے ہوئے تو اس کو تمنا کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے۔ ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے اور نہریں کھودنے اور ان میں زمین میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے۔ دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے، یہ اس بنجر زمین کی طرح ہے کہ جس میں کوئی سبزہ نہیں اگتا۔ یہ وہ دل ہے کہ جس میں دنیا کی یاد ہے، دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی مشغولیات اور کام کاج جس دل میں ہوں، وہ دل اس بنجر زمین کی طرح ہے کہ جس میں دانہ تو آپ ڈالتے ہیں لیکن کچھ اگتا نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی پھل آتا ہے۔ اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے۔ ہر شخص وہی کاٹے گا اس نے جو کچھ بویا ہوگا۔ اور کھیتی کا بڑھنا یہ ایمان کے بیج کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ ہماری کھیتی بڑھ جائے، کھیتی بن جائے، کھیتی اگ جائے، کھیتی بڑی ہو جائے، ہمیں پھل دے، آپ نے بیج ہی نہ ڈالا ہو تو وہ کھیتی کبھی بھی نہیں اگے گی۔ تو یہ جو ایمان ہے یہ بیج کی طرح ہے۔ تو فرمایا کہ جس دل میں خبیث اور برے اخلاق ہوں تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے۔ جس طرح بنجر زمین میں بیج بونے سے فصل نہیں ہوتی، مناسب یہی ہے کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے تو جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے اور وہ بیج خراب بھی نہ ہو بلکہ وہ بیج کارآمد ہو اور بدبودار بھی نہ ہو، پھر اس کی تمام ضروریات کو بھی وہ پورا کرتا ہو۔ ضروریات سے مراد کیا ہے؟ زمین میں وقت پر پانی دینا، اس میں کھاد ڈالنا، اس کی صفائی کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو کانٹوں سے اور گھاس پھوس سے محفوظ کرنا، تمام خرابیوں سے پاک رکھنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہیں یا خراب کر دیتی ہیں۔ تو فرمایا یہ سب کام پھر اللہ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کے گرنے سے بھی بچائے گا، آفات سے بھی بچائے گا، طوفان سے بھی بچائے گا، یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ تو اس انتظار کو رجا کہتے ہیں، یعنی امید کہتے ہیں۔ اور اگر زمین سخت ہے، اس میں آپ نے بیج ڈال دیا جو شور زیادہ ہو اور بلندی پر ہو، جس تک پانی بھی نہیں پہنچ سکتا اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے، پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرتا رہے، تو اس انتظار کو بے وقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں، اس کو امید نہیں کہتے۔ اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ڈالا، اب وہ بارش کے انتظار میں ہے اور یہ وقت ایسا ہے کہ عام طور پر بارشیں ہوتی نہیں ہیں، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، یہ رجا نہیں ہے۔ گویا رجا کا لفظ کسی ایسی پسندیدہ چیز کے انتظار پر سچا آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دے جو بندے کے اختیار میں ہیں، صرف وہی اسباب باقی رہ جائیں کہ جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتے، وہ صرف کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ یعنی سادے لفظوں میں آپ سمجھیں کہ ایسی زمین کہ جو سبزہ اگانے والی ہو، آپ اس میں بیج بھی ڈال دیں اور پھر اس فصل کی حفاظت بھی کریں، وقت پر پانی بھی دیں، اس کو جناب گھاس پھوس سے بھی بچا کے رکھیں، اس کو صاف ستھرا بھی رکھیں، اس میں جناب وقت پر آپ کھاد بھی ڈالتے رہیں، یہ تمام اسباب آپ نے اختیار کر دیے۔ اب یہ ہے کہ آپ اللہ کے فضل کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا تو ناگہانی آفات سے بھی میری فصل کو بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب فضل ہوگا، آپ اس امید پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو قرآن نے کہا ہے رجا۔ اور آپ نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا، جناب حل نہیں چلایا، آپ نے ایسے ہی بیج ڈال کے آپ نے چھوڑ دیا، گھاس پھوس کا خیال نہیں کیا، آپ نے وقت پر پانی نہیں دیا، بارش کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ موسم ایسا ہے کہ عموماً بارشیں ہوتی نہیں ہیں، تو یہ جو آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں نا، یہ صرف دھوکہ اور بے وقوفی ہے، کیونکہ آپ نے اسباب اختیار نہیں کیے۔ اسباب اختیار کر کے انتظار کرنا اس کو رجا کہتے ہیں، بغیر اسباب کے آپ انتظار کرتے رہیں تو اس کو بے وقوفی اور دھوکہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، جس کی وجہ سے تمام نقصان دہ اور فاسد کرنے والے اسباب وہ کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں، پس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے
اور اس کی عبادت کر کے ایمان کو تقویت دیتا ہے، گویا اس کو پانی دے رہا ہے، گویا اس کا خیال کر رہا ہے، گویا اس کی گھاس پھوس سے صفائی کر رہا ہے، تو اس کو پانی دیتا ہے، دل کو بد اخلاقی کے کانٹوں سے پاک رکھتا ہے، اللہ کے فضل کا مرتدم منتظر رہتا ہے، مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی طور پر رجا ہے، جس کو امید کہا جاتا ہے۔ یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے، اور اگر ایمان کے بیج کو عبادت کا پانی نہ دیا، دل کو برے اخلاق میں ملوث رکھا اور دنیاوی لذت میں منہمک رہے، پھر مغفرت کا انتظار کر رہے ہیں، تو فرمایا یہ انتظار کسی کام کا نہیں، یہ بے وقوفی اور دھوکہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاحمق من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ الامانی، فرمایا بے وقوف ہے وہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود بھی اللہ سے وہ تمنائیں کرتا رہتا ہے، نفس کو غلط راستے پر لگایا ہوا ہے اور امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جس طرح زمین میں بیج ڈال کر اس کی دیکھ بھال نہ کرنے والا اللہ کے فضل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اسے بے وقوف کہا جاتا ہے، اسی طرح جناب وہ اپنے ایمان کو عبادت کی تقویت نہ دینے والا اور اپنے نفس کو برائیوں میں ڈالنے والا، یہ جو امید لگا کے بیٹھا ہے، فرمایا یہ صرف دھوکہ ہے، یہ صرف فراڈ ہے، بے وقوفی ہے، یہ کوئی حقیقت حال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ امید بھی رکھیں اور اپنے ایمان کو تقویت بھی دیں، عبادت کی لذت بھی دیں، برے خیالات سے اپنے ایمان کو بچا کر بھی رکھیں، برے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھیں، پھر اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ امید لگائیں، تو یہ جو امید ہے حقیقی امید، اور یہی امید مغفرت تک تمہیں پہنچا دے گی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آخر میں فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم اور غفور الرحیم ہے، اس سے اس کے اعمال سے بے پرواہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کرے گا، اور وہ اس کی من چاہی چیزیں اسے دے دے گا، وہ یہ امیدیں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے اعمال سے بے پرواہ ہے، اللہ کو ہمارے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو نقصان بھی ہمارا ہی ہوگا، نہ اللہ رب العالمین کی ذات کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، نہ ہی ہمارے اعمال سے کوئی نفع ہو سکتا ہے۔ جو بیج ہم نے بویا وہی کھیتی ہم کاٹیں گے، زندگی ہماری نیک اچھے اور صالح اعمال میں گزر گئی تو آخرت میں اس کا فائدہ اچھا ہوگا، اگر کسی برائی میں پڑ گئے تو پھر آخرت میں اس کا نقصان بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور ساتھ میں اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔